اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 7 کا آغاز ہوا ہے۔ پارہ نمبر 6 کے اختتام پر ہم نے عیسائیوں کا ذکر پڑھا تھا کہ وہ لوگوں میں سے ایمان والوں کے زیادہ قریب تر ہیں، نرم دل ہیں۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اسے سنتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں جو اللہ ہمارے پاس حق کے ساتھ لایا، اور ہمارا رب ہمیں صالح قوم میں داخل کر لے۔ تو اللہ نے ان سے ایسے باغات کا وعدہ کر لیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حلال و حرام میں تبدیلی کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا اس سے حلال پاکیزہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور قسموں کے بارے میں بیان کر دیا کہ اللہ بے ارادہ قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ ہاں، تم لوگ جو پختہ قسمیں کھاؤ تو اس کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا جیسا خود اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا یا گردن آزاد کرنا۔ تو جو کوئی یہ نہ پائے اس کے لیے 3 روزے ہیں، یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ ان کی تم حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، فال کے تیر سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک شیطان تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، تمہیں اللہ کی راہ سے روک دے، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے بچو۔ بس اگر تم پھر جاؤ، پھر کرو تو جان لو کہ اللہ کے نبی پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ اس کی حرمت واقع ہونے سے پہلے یا ایمان لانے سے پہلے کچھ چکھ چکے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب وہ پرہیزگاری کریں، ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور پھر مسلسل پرہیزگاری کریں، ایمان پر ثابت قدم رہیں، پھر پرہیزگاری کریں اور نیکیاں کرتے جائیں، تو اللہ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور شکار کے ذریعے آزمائے گا کہ وہ تمہارے ہاتھ اس کو پہنچتے ہوں گے، تمہارے نیزے کے قریب ہوگا، تو جو اللہ سے ڈر جائے گا اسے اللہ جان دے گا، اور جو حد سے گزر جائے اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اے ایمان والو، شکار کو حالت احرام میں حلال نہ جانو، اور جس نے تم میں سے شکار کو مارا تو اس کا بدلہ اسے اس قربانی کی صورت میں دینا ہوگا جو اس جانور کی مانند کعبہ تک پہنچائی جائے گی۔ اس کا فیصلہ صاحب عدل کرے گا، اور مساکین کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے، تاکہ اس کے عمل کی سزا وہ چکھ لے۔ جو پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، جو پھر کرے گا اللہ اس کا بدلہ لے گا، اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ہاں، حالت احرام میں سمندر کا شکار حلال ہے، اور اس کا کھانا تمہارے لیے اسباب ہے اور تمہارے قافل وانوں کے لیے، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا۔ اللہ سے ڈرو، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ نے بیت الحرام کو لوگوں کے لیے قیام کا سبب، حرمت والے مہینوں، حرم والی قربانی اور پٹے والے جانوروں کو حرمت والا بنایا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا، رحم والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت اچھی لگے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اے ایمان والو، زیادہ سوالات سے بچو۔ اگر تم قرآن کے نازل ہوتے زیادہ سوال کرو گے تو تمہارے لیے ایسی چیزیں
ظاہر کر دی جائیں گی جو تمہیں پسند نہیں آئیں گی۔ اللہ تم سے درگزر کرتا ہے اور اللہ درگزر کرنے والا بردبار ہے، تو تم بھی سوالات سے بچ کر خود پر سختی نہ کرو، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے طرح طرح کے سوالات کیے، یعنی یہود نے، اور وہ کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ یا حام مقرر نہیں کیے، بلکہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی طرح طرح کے اونٹ جن پر بتوں کے نام پر قربان کرتے ہیں اور آزاد چھوڑتے ہیں، تو ان کو منع کیا گیا اور وہ عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جہاں پایا ہم اس پر ایمان لائیں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے سمجھتے نہ ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے تو وہ تمہیں تمہارے سب اعمال کی خبر دے گا۔ اے ایمان والو، تم میں سے وصیت کے وقت جو حاضر ہو تو وہ اپنے میں سے 2 گواہ مقرر کر لے، یا اپنے علاوہ اگر وہ سفر میں ہے اور اسے موت کی مصیبت آ پہنچی ہے۔ تم اسے نماز کے بعد روکو گے اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے اگر تم شک کرو گے کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت مول نہیں لیں گے، اور اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، یہ کہ ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بس اگر ظاہر ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کی جگہ 2 اور لوگ کھڑے ہوں گے اور گواہی دیں گے کہ ہماری گواہی ان سے سچی ہے، اور وہ قسم کھائیں گے کہ ان کی گواہی زیادہ حق پر ہے، اور اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ قریب تر ہے کہ وہ شہادت ٹھیک طرح پر دیں یا وہ ڈریں اور ان کی قسمیں رد کر دی جائیں۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، تو ہی جانتا ہے غیب کو۔ اور جب اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو میری نعمت خود پر بھی اور اپنی والدہ پر بھی، جب ہم نے تجھے روح قدس کے ساتھ قوت دی، تو لوگوں سے گود میں اور پختہ عمر میں کلام کرتا تھا، تجھے کتاب، حکمت، تورات، انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر میرے حکم سے اس میں پھونک مارتا تھا اور وہ پرندہ بن جاتا تھا، پیدائشی مادرزاد اندھے اور کوڑے کو درست کر دیتا تھا، میرے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا تھا۔ اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے روکا، جب تو ان کے پاس واضح دلیلیں لے آیا، تو ان میں سے کئی لوگوں نے کفر کیا اور کہا یہ ظاہری جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو وحی کی کہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ ایمان لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب حواریوں نے تجھ سے مطالبہ کیا کہ کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے، تو تم نے انہیں کہا کہ ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پا جائے اور ہم جان لیں کہ تو نے سچ کہا، یعنی ہم صرف ایمان کی تصدیق چاہتے ہیں اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہیں۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم نے ان سے ایمان کو محسوس کیا تو دعا کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اللہ یہ نازل کر دے ہمارے پہلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، ہمیں رزق دے۔ تو اللہ نے کہا میں اسے نازل تو کر دوں گا، لیکن جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا اسے ایسا عذاب کروں گا جو زمانے میں کسی کو کیا نہ ہو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حکم کے بعد عیسائی اپنے مطالبے سے باز آ گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان نازل ہوا۔ اور جب اللہ کہے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 معبود بنا لو، تو وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میں نہیں جانتا، میں نے نہیں کہا مگر جو حق ہے، میں نے اگر اسے کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا، تو غیب کو جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا مگر جو تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان میں تب تک گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا، جب تو نے مجھے قبض کر لیا تو ہی نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب کرے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اس دن اللہ کہے گا کہ اس دن سچوں کو اس کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے سورۃ مائدہ مکمل ہوئی۔ سورہ انعام کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، اس کے 20 رکوع اور 165 آیات ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور روشنی کو بنایا، پھر وہ لوگ
جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ کس چیز کو برابر ٹھہراتے ہیں؟ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک وقت مقرر کیا، اور وقت مقررہ اسی کے پاس ہے، پھر تم شک کرتے ہو۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب ہے، وہ ظاہری اور پوشیدہ سب جانتا ہے، اور جو تم کرتے ہو اسے اس کا بھی علم ہے۔ اور ان کے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کے پاس جو حق آیا اسے جھٹلا دیا، تو جو وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی خبر انہیں جلد دے دی جائے گی۔ کیا ان لوگوں سے پہلے ہم نے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا جو بستیوں میں قدرت رکھتے تھے؟ تو ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہنے لگیں۔ ہم نے ان کو ان کی خطاؤں کے سبب ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد اور امتوں کو لے آئے۔ اور اگر ہم ان پر کتاب کو کاغذ کی صورت میں بھی نازل کرتے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولتے اور کہتے یہ جادو ہے، اور اگر فرشتے بھی اتارتے تو تمام امر کا وقت پر ہی فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم ان پہ فرشتے بھی اتارتے تو ان کو آدمی کی صورت میں ہی اتارتے، اور ان کو وہی وہم ہوتا جس وہم میں وہ اب ہیں، یعنی ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا تو اس کے مذاق کے سبب انہیں گھیر لیا گیا۔ کہہ دو کہ زمین میں جو کچھ ہے وہاں سیر کرو اور دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اس نے اپنے نفس پر رحم کو واجب کر لیا ہے، اور وہ قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا۔ اس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی کے لیے رات اور دن ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کسی اور کو رب پسند کروں؟ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لے آؤں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ کہہ دیجئے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب عظیم والے دن سے ڈر لگتا ہے، جس سے اس دن عذاب ہٹا لیا گیا، اس پر رحم کیا گیا، اور یہ ظاہری کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نہیں کھول سکتا، اور اگر کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ حکمت والا خبردار ہے۔ کہہ دیجئے کہ گواہی میں کون سی چیز بڑی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا کہ میں تمہیں ڈراؤں، اور جس کو یہ پہنچے۔ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ایسی کوئی گواہی نہیں دیتا، وہ اکیلا اللہ ہے، اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی شرک کرے اور اس کی آیات کو جھٹلائے، تو ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ جو لوگ تم شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھر ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے انہوں نے اپنے آپ پر کیسے جھوٹ باندھا، اور ان کے گھڑے ہوئے بت ان سے کھو گئے، اور ان میں سے کوئی ہے جو تیری طرف کان لگاتا ہے اور ان کے دلوں میں پردہ ہے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتے، اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں، وہ اس سے دور رہتے ہیں اور اس سے دور رکھتے ہیں، اور اپنے ہی آپ کو ہلاک کرتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ کاش کہ جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو دیکھے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم لوٹائے جائیں، ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور مومنوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے جو وہ چھپاتے تھے ظاہر ہو گیا، اور اگر وہ لوٹا بھی دیے جائیں تو جس کام سے منع کیے گئے تھے وہی کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگانی دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو رب سوال کرے گا کیا یہ حق نہیں؟ اس دن وہ بھی کہیں گے کہ اے ہمارے رب کیوں نہیں؟ تو اللہ کہے گا کہ عذاب کا مزہ چکھو،
اس کے بندے جو تم کفر کرتے تھے، انہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ گئی تو کہنے لگے اے افسوس ہم نے کوتاہی کی۔ وہ اپنے ہی اعمال کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور زندگانی دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ آپ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، انہوں نے اپنے جھٹائے جانے پر صبر کیا اور وہ تکلیف دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آئیں، اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا تکلیف دیتا ہے تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئیں؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ تو آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور قبول تو وہ کرتے جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا، پھر اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لائیے، تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نشانی بھیجنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور زمین پر کوئی جانور نہیں چلتا، نہ کوئی پرندہ اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کچھ بیان کرنے میں کمی نہیں کی، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے وہی گمراہ ہے، اور جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا قیامت اچانک آ جائے تو کس کو پکارو گے؟ بلکہ اسی کو پکارو گے، اور جس کو اس کے سوا شریک ٹھہراتے ہو سب کو بھول جاؤ گے۔ تم سے پہلے بھی امتیں تھیں جن کو ہمارے عذاب نے، سختی نے اور تکلیف نے آ لیا تاکہ وہ عاجزی کریں، تو ان میں سے جن کے پاس ہمارا عذاب آیا انہوں نے عاجزی کی، ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو زینت دی جو وہ عمل کرتے تھے، اور جب انہیں جو نصیحت کی گئی تھی وہ بھول گئے۔ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نعمتیں عام کر دیں۔ جب وہ خوش ہو گئے تو ان کو اچانک عذاب نے آ لیا اور وہ مایوس ہو گئے، تو ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر اللہ اچانک تمہارے کان اور آنکھیں لے جائے، تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے؟ اسی طرح ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے پاس اچانک عذاب لے آئے تو ظالم قوم کے سوا کون ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، تو جو ایمان لائے اور اصلاح کر لے اس پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب چھوئے گا ان کی نافرمانی کے سبب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ فکر نہیں کرتے؟ اور انہیں اس دن سے ڈرائیے کہ جب وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اور جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں انہیں خود سے دور نہ کیجیے، نہ تو تیرے پر ان کا کوئی حساب ہے اور نہ تیرا حساب ان پر، اور اگر آپ ان کو دور کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا تاکہ وہ لوگ کہیں کہ کیا اللہ نے ان لوگوں پر ہم سے احسان کیا؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں؟ اور جب ایمان والے ہماری آیات پر ایمان لے آئیں تو ان پر اپنے رب کی طرف سے سلامتی بھیجیے، اور انہیں خبر دیجیے کہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا، اور تم میں سے جو کوئی نادانی سے گناہ کر لے گا اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرے گا تو اللہ معاف کر دینے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم گناہ گار قوم کا راستہ واضح کر دیں۔ کہہ دیجئے کہ میں اس بات سے روک دیا گیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکاروں، اور نہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں گا۔ اگر ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور میں راہ پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں جسے تم نے جھٹلایا، اور میرے پاس وہ نہیں ہے جو تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، وہ جب چاہے گا فیصلہ کر دے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا تو جلد فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، وہی اسے جانتا ہے، اور وہ بحر و بر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی اندھیروں میں ہو، کوئی خشک یا تر چیز ہو مگر واضح طور پر کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ وہ رات کو تمہیں فوت کرتا ہے
اور جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن اٹھائے گا جس دن ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے تو وہ تمہارے تمام اعمال کی خبر تمہیں دے گا۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اس نے تم پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ جب اچانک موت آ جائے تو وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں جو سچا مولا ہے۔ اسی کے لیے سب حکم ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ بحر و بر کے ظلمات میں تمہیں کون نجات دیتا ہے، تب تو اسی کو پکارتے ہو۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر وہ ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے بھی نجات دیتا ہے اور ہر قلب سے بھی تم پھر بھی شریک ٹھہراتے ہو۔ کہہ دیجئے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تمہیں عذاب پہنچائے اور تمہیں مختلف گروہوں میں ملا دے اور تمہارے بعض کے ذریعے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں۔ تو دیکھو کہ ہم کس طرح نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر ایک کے لیے خبر کا وقت مقرر ہے، تم ان قریب جان لو گے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ وہ ہماری آیات کے علاوہ کہیں اور مشغول ہو گئے تو ان سے اعراض کر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں بات کریں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھی بھلا دے تو ذکر کے بعد، یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھیے، آپ پر ان کا حساب کچھ نہیں ہے، لیکن نصیحت ہی کر سکتے ہیں تاکہ وہ ڈریں اور ان لوگوں کو اپنے کھیل تماشوں میں چھوڑ دیں۔ انہیں زندگانی دنیا نے گمراہ کر دیا اور کوئی جان کسی کے بدلے ہلاک نہیں کی جائے گی، اللہ کے سوا اس دن کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا، اور اگر وہ کچھ بدلہ بھی دینا چاہیں تو ان سے نہیں لیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کے سبب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ان کے لیے گرم پانی پینا ہے اور ان کے کفر کے سبب عذاب علیم ہے۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا پکارتے ہو جو ہمیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہم اپنی ایڑیوں پر اس کے بعد نہیں پھریں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، جیسے کہ ایک شخص جو زمین میں شیطانوں نے گمراہ کر دیا حیران پھرتا ہے، اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے متی ہو جائیں۔ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ حشر کے لیے کن کہے گا تو وہ ہو جائے گا، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا، وہ عالم غیب و حاضر ہے اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو ظاہری گمراہی میں دیکھتا ہوں، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جب اس نے رات کو دیکھا تو ایک تارا دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چھپ گیا تو کہنے لگا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی چھپ گیا تو کہا کہ میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ جب سورج کو دیکھا تو اسے رب جانا۔ جب وہ بھی چھپ گیا تو شرک سے بیزار ہو گیا اور کہنے لگا میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ کیسے انہیں فطرت کے ذریعے اللہ کو پہچانا اور وہ کتنے سلیم الفطرت تھے۔ اس کی قوم نے اسے جھگڑا کیا تو کہنے لگے کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، اللہ اس نے مجھے ہدایت دی اور میں ڈرتا ہوں جس کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو۔ میرے رب نے ہر علم کا احاطہ کر لیا ہے، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں کیوں کر اس سے ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور تم اللہ ہی سے نہیں ڈرتے جس کے لیے اس نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی؟ تو کون سا فریق امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یہی لوگ امن میں ہیں اور راہ پانے والے ہیں۔ یہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم کے مقابلے میں دی، اس طرح ہم درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق و یعقوب دیے، ہر ایک کو ہدایت دی۔ اس سے پہلے نوح کو اور اس کی اولاد کو بھی ہدایت دی۔ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سب ہدایت یافتہ تھے۔ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام سب صالحین میں سے تھے۔ اسماعیل، یسع، یونس
اور لوط، ان سب پر ہم نے جہان والوں میں رحم کیا۔ ان کے باپ، ان کی اولاد، ان کے بھائی، ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں ضائع جائیں گے۔ یہ لوگ، ہم نے انہیں کتاب، حکم اور نبوت دی، اور اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے تو ہم نے ایک ایسی قوم مقرر کر دی جو کافر نہیں ہے۔ تو اس ہدایت کی پیروی کر، میں تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اللہ ان سب کے ذریعے نیک لوگوں کی خبر دے رہا ہے، ان کا اجر بیان کر رہا ہے، رتبہ بیان کر رہا ہے، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، کہہ دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب نور اور ہدایت لیے تھی، اسے کس نے نازل کیا؟ اور تم اس کے ورک کر دیتے ہو، کچھ کو ظاہر کرتے ہو، کچھ کو چھپاتے ہو، اور تم سکھلائے گئے جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نے نازل کیا وہ سب کچھ، پھر انہیں اپنے کھیل میں مشغول رہنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ یہ کتاب ہم نے تجھ پر حق کے ساتھ نازل کی، یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد ہے، تاکہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے علاوہ کون ظالم ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری طرف وحی کی گئی اور ان کی طرف کچھ وحی نہیں کیا گیا، یا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کے طرح کچھ اتاریں گے، اور کاش کہ جب آپ ظالموں کو موت کی سختیوں میں دیکھیں کہ فرشتے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ان کی جانیں نکالتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ پر ناحق کہنے کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو کہ تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اور اس دن تم ہمارے پاس ایسے ہی اکیلے آؤ گے جیسے پہلے دن پیدا کیے گئے تھے، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے، شفیع مانتے تھے، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، ان کے اور تمہارے درمیان تعلق کٹ جائیں گے جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ وہ صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ یہ خوب جاننے والے کے غالب اندازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ چاند و سورج کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو زیادہ روشن بنایا تاکہ تم بحر و بر کی اندھیروں میں روشنی پاؤ۔ اس طرح ہم علم والوں کے لیے کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تو اس کے لیے قرارگاہ اور جائے امانت ہے۔ اس طرح ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ آسمان سے ہم نے پانی اتارا اور اس سے ہر طرح کی رویدگی، باہم جڑے ہوئے دانے، کھجور کے خوشے جھکے ہوئے اور انگوروں کے باغات، زیتون، انار ملتے جلتے اور متشابہ نکالے، اور ان کے پھلوں کو دیکھو جب وہ پھل لائیں، ان کے پکنے کو دیکھو۔ ان سب چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سب کے باوجود انہوں نے جنوں کو شریک بنا دیا، اور اللہ نے انہیں پیدا کیا اور انہوں نے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے بنا دیے۔ وہ پاک ہے اور جو وہ بیان کرتے ہیں اس سب سے بلند ہے۔ وہ تو زمین و آسمان کا معجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اسے آنکھیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہ بہت ہی باریک بین، خوب خبردار ہے۔ اور جب تمہارے پاس دلیلیں آ چکی تو جس نے اپنی بصیرت سے کام لیا اسی کے لیے ہے، اور جو اندھا ہو گیا تو اسی کو سزا ہوگی، اور تو ان پر کوئی نگران نہیں۔ اسی طرح ہم آیات کو بیان کر دیتے ہیں اور تاکہ تو اپنی قوم پر واضح کر دے۔ جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے تو اس کی پیروی کر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشرکوں سے اعراض کیجیے، اور اگر اللہ چاہتا وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں گالی مت دو تو وہ اللہ کو بھی بغیر ان کے گالی دیں گے۔ اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال کو مزین کر دیا، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو عمل کرتے ہیں وہ ان کی خبر دے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ سخت قسمیں کھائی
کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس سب نشانیاں ہیں، کون تمہیں سمجھائے کہ جب ان کے پاس نشانی آئے گی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے لیے نہایت خواہش مند تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نشانیاں آ بھی جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دل، ان کی آنکھیں پھیر دیں گے، جیسے وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے وہ پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اس پارہ میں دیکھا کہ تو نے اپنی کس قدر نشانیاں بیان کی، تو کتنی عظمت والا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اندھے ہو جانے والوں میں سے نہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں علم عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔